میں جس سال حج پر گیا وہاں ایک بوڑھا شیخ مجھے ملا اور وہ یمن کے علاقے کے عالم تھے، سفید داڑھی تھی. میں ان کے پاس جا کے بیٹھا، لوگ اس کے حلقے میں جمع تھے. تو اس بابے سے جب گفتگو ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ اسی مسجد نبوی میں قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عارف اور بزرگ اللہ والے گزرے ہیں. فرمایا میں نے ان سے قرآن پڑھا تھا اور انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت امام نماز پڑھاتا ہے یہ بھی ان کا شاگرد ہے اور وہ قاری فتح محمد پانی پتی دیوبند کا شاگرد ہے. میں اس موضوع کو لمبا نہیں چھیڑتا. تلاوت آیات کے ساتھ تعلیم کتاب کہ قرآن پاک کی معانی، مطالب اور مفہوم. میری مختصر معلومات کے مطابق اس وقت صرف مکتب دیوبند کے علماء نے جو قرآنی تفاسیر عربی، اردو اور مختلف زبانوں میں لکھی ہے ان کی تعداد 250 سے بھی زیادہ ہے. صرف تفسیریں، اور ان میں کئی تفسیریں ایسی ہیں جو کئی جلدوں پر مشتمل ہیں، 20-30 جلدوں کی. بلکہ علامہ افغانی کے 10 سال کے دروس ہمارے بہاولپور کے ایک عزیز نے، ایک بزرگ نے جمع کیے جو ان کا شاگرد تھا. 10 سال کے درس قرآن کو اکٹھا کیا، 10 جلدیں بنی. قرآن کا صرف پہلا پاؤ مکمل ہوا. کیا علم ہے ان لوگوں کے پاس، آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. تیسری چیز ہے تعلیم حکمت کہ شریعت کے احکامات اور مسائل. یہ مجھ سے پہلے کہہ رہا تھا عزیز رشیدی کہ ارے بھائی ایک گنگوہی جیسا فقیر پیش کرو، ایک مفتی کفایت اللہ دہلوی پیش کرو، ایک مفتی عزیز الرحمان دہلوی پیش کرو، ایک مفتی محمد شفیع پیش کرو، ایک مفتی محمود پیش کرو جو اپنے اپنے میدان میں فقاہت کے وہ امام اور مجتہد اور شہنشاہ تھے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. اور میں اگر اس موضوع کو چھیڑوں تو لمبی باتیں ہو جائیں گی. علم تفسیر کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، حدیث کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، فقہ کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، مدارس کا جال بچھایا ہے تو ان لوگوں نے. کسی نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ جو دیوبند کا سب سے پہلا شاگرد تھا، استاد بھی محمود ہے، شاگرد بھی محمود ہے. ایک چھوٹے سے انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور شاگرد بیٹھ کر علم کو سیکھ رہے ہیں. اور شاگرد محمود نے جب وہ محمود حسن بن گئے، علامہ زمان بنے، تو کسی نے کہا حضرت آپ کی کوئی تصنیف تو ہمارے سامنے نہیں آئی، آپ اتنے بڑے علامہ کہلاتے ہیں. فرمایا میاں میری تو ہر میدان میں تفسیر ہے، تو میری تصنیف ہے، کس میدان کی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو، کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھی. فرمایا میرے قرآن کی تفسیر میں اگر کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لو، علم حدیث میں میری کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو میرے شاگرد انور شاہ کو دیکھ لو، اگر فقاہت میں میری کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو میرے عزیز الرحمان اور کفایت اللہ کو دیکھ لو. فرمایا اگر تم لوگ میری تصنیف کو دیکھنا چاہتے ہو، سیاست کے میدان میں کچھ پڑھنا چاہتے ہو میرے شاگرد عبید اللہ سندھی کو دیکھ لو. اگر تم میری تصنیف پڑھنا چاہتے ہو جناب والا تعریف کے میدان میں مجھے کچھ دیکھنا چاہتے ہو میرے ایک ہی شاگرد تصوف کا امام اشرف علی تھانوی کو دیکھ لو. میرے اگر تم میرے تدبر اور حوصلے کو پڑھنا چاہتے ہو میرے شاگرد حسین احمد مدنی کو دیکھ لو. میری دعوت و تبلیغ کو دیکھنا چاہتے ہو میرے الیاس کو دیکھ لو. میرا ایک ایک شاگرد ایسا ہے. میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں تاریخ میں 2 انسان ایسے گزرے ہیں جن کی شاگردوں کی مثال دنیا میں نہ پہلے پیش ہوئی نہ قیامت تک پیش ہو سکے گی. پہلے دور میں امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ امت کا وہ فقیہ اور مجتہد تھا جس کے شاگرد ایک ایک شاگرد ایسا تھا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکی. یا دوسرا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ ہے جن کا ایک ایک شاگرد ایسا ہے جو اپنے زمانے اور اپنے فن کا امام ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں. میں اس موضوع کو لمبا نہیں کرتا، میں مختصر بات عرض کرتا ہوں. اور تاریخ میں کہا ایک حدیث ہے بڑی عجیب، مشکات میں علماء بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا قرب قیامت میں یکون فی آخر الزمان امت لہم مثل اجر اولہم. آخر دور میں ایک جماعت آئے گی، وہ پہلوں کے نقش قدم پر چلے گی، ان جیسے کام کرے گی، اللہ ان پچھلوں کو ان جیسا اجر دے گی. آگے بڑی لمبی تفصیل ہے، میں صرف اسی کا ایک خاکہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا کہ اگر پہلے دور میں امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ گزرا جس کی فقاہت کی دنیا مثال نہ دے سکی، تو اس دور میں رشید احمد گنگوہی گزرا علماء دیوبند کا وہ عظیم فرزند جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی. اگر اس دور میں احمد ابن حنبل استقامت کا کوہ گرا تھا تو تاریخ نے محمود حسن کو پیدا کیا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکتی.
पहले दौर में एक उस्ताद और शागिर्द ने बैठकर इकट्ठी तफसीर लिखी, मदारिस में पढ़ाई जाती है, जिसका नाम जलालैन है। तो अल्लाह ने हमारे अकाबिर में एक उस्ताद और एक शागिर्द, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी शागिर्द, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन उस्ताद और शागिर्द ने बैठकर वो तफसीर लिखी जिसकी मिसाल दुनिया ने पेश कर सकती। मैं कहता हूँ पहले दौर में अगर अल्लाह सलाम करोड़ों जज़ा अता करे, बुखारी की कब्र पर अल्लाह रहमत नाज़िल करे, इमाम बुखारी ने बुखारी लिखी है तो उसको समझाने के लिए अनवर शाह कश्मीरी ने जो उसकी शरह लिखी है, तारीख में आज तक उस जैसी किताब नहीं आ सकी। पहले दौर में इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम लिख के गए हैं, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने फतहुल मुलिम 5 जिल्दों में लिखी है, आज तक उसकी मिसाल दुनिया नहीं पेश कर सकी। अगर इमाम अबू दाऊद ने अबू दाऊद लिखी है, बल मौजूद अबू दाऊद की शरह मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमहुल्लाह ने लिखी, जिसकी मिसाल आज दुनिया नहीं दे सकती। और इमाम मालिक मुअत्ता इमाम मालिक लिख कर गए, शेखुल हदीस मुहद्दिस आसिर मौलाना मोहम्मद ज़करिया कादलवी मुहाजिर मदनी ने जिस वक्त उसकी शरह लिखी, एक अरब के शायर को यह कहना पड़ा कद हन्नफल मुअत्ता, और ज़करिया ने क्या मुअत्ता इमाम मालिक की शरह लिखी है कि इसको पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि शायद इमाम मालिक भी अबू हनीफा का मुक़ल्लिद बना। हमारा एक एक आलिम बेमिसाल, एक एक आलिम बाकमाल, एक एक आलिम लाज़िम। मैं ये कह दूं तो बेजानी खुदा की कसम, अगर वहां बुखारी की कब्र से खुशबू आई है तो यहाँ 6 महीने तक लाहौरी की इमामुल औलिया मौलाना अहमद अली लाहौरी की कब्र से, और अब तो हजारों ऐसे हैं जिनकी कब्रों से जन्नत की खुशबू दुनिया में महकी है। अल्लाह ने दिखाया है कि ये वो अहले हक हैं, यही वो लोग हैं, ये वो अल्लाह के बरगुज़ीदा लोग हैं जो पैगंबर के उस मिशन की तकमील कर रहे हैं जिस मिशन के लिए अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया में भेजा था। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हम इस पर अपने रब का जितना शुक्रिया अदा करें कम है कि अल्लाह ने हमें ऐसे अकाबिर दिए।